یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 7 تا آیت نمبر 9 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفصیل پیش کریں گے۔ پہلا سوال ہے کہ ان آیات میں سرگوشیوں کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے اور ان کے منع کرنے کی کیا وجہ ہے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے دوسرا سوال ہے کہ سرگوشیوں کے بجائے کن باتوں میں مصروف رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم۔ ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير۔ يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے علم میں ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، کہیں نہیں ہوتا مشورہ تین کا، جہاں وہ نہیں ہوتا ان میں چوتھا، اور نہ پانچ کا، جہاں وہ نہیں ہوتا ان میں چھٹا، اور نہ اس سے کم اور نہ زیادہ، جہاں وہ نہیں ہوتا ان کے ساتھ جہاں کہیں ہو۔ پھر بتلا دے گا ان کو جو کچھ انہوں نے کیا قیامت کے دن، بے شک اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو منع ہوئی کانا پھوسی، پھر بھی وہی کرتے ہیں جو منع ہو چکا، اور کان میں باتیں کرتے ہیں گناہ کی اور زیادتی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اور جب آئیں آپ کے پاس آپ کو دیں وہ دعائیں جو دعا نہیں دی آپ کو اللہ نے، اور کہتے ہیں اپنے دل میں کیوں نہیں عذاب کرتا ہم کو اللہ اس پر جو ہم کہتے ہیں، کافی ہے ان کے لیے دوزخ، داخل ہوں گے اس میں سو بری جگہ ہے۔ اے ایمان والو، جب تم بات کرو کان میں تو مت کرو بات گناہ کی اور زیادتی کی اور رسول کی نافرمانی کی، اور بات کرو احسان کی اور پرہیزگاری کی، اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کے پاس تم سب کو جمع ہونا ہے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے جو پہلا سوال ہے کہ ان آیات میں سرگوشیوں کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے
اور ان کے منع کرنے کی وجہ کیا ہے۔ ان آیات میں سرگوشی یا خفیہ بات چیت کی ممانعت کی گئی ہے، خاص طور پر ایسی سرگوشی جو لوگوں کے درمیان فساد یا دشمنی پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہر حال میں موجود ہے، چاہے 3 لوگ ہوں سرگوشی کریں یا کم یا زیادہ۔ سرگوشی کی ممانعت اس لیے کی گئی ہے کہ منافقین اور بعض دوسرے لوگ ایسی سرگوشیاں کرتے تھے جو مسلمانوں میں بدگمانی اور انتشار پیدا کرتی تھی۔ حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کنتم ثلاثا فلا يتناجي اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه، جب تم 3 لوگ ہو تو 2 دوسرے سے سرگوشی نہ کریں کیونکہ یہ تیسرے کو غمگین کرے گا۔ آیت کے حوالے سے دوسرا سوال ہے کہ سرگوشیوں کے بجائے کن باتوں میں مصروف رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سرگوشیاں کرنے کے بجائے نیک اور مثبت باتوں یعنی صدقہ دینے، نیک اعمال کرنے اور اللہ کے تقوی کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ عمل نہ صرف دلوں کو سکون دیتا ہے بلکہ امت میں اتحاد اور محبت کا باعث بھی یہ اعمال بنتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن ایک دوسرے کے لیے عمارت کی مانند ہیں جو ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہیں۔ ان احادیث اور آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سرگوشیاں اگر برائی، فتنہ یا گناہ کے لیے کی جائیں تو ممنوع ہیں، لیکن نیکی اور اصلاح کی نیت سے کی جائے تو جائز ہے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کی روشنی میں جو تفصیل پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجئے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔